آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ تھا۔ پھر اللہ نے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا جہاں اللہ کی کرسی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قلم کو بنایا اور کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا، کتنے لوگ کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، دنیا کا ایک ایک حال، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے علم میں سب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا، جنوں کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ یہ 6 دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے، یہ اللہ کے دن تھے۔ ایک دن اللہ نے مٹی بنائی، دوسرے دن اللہ نے پہاڑ بنائے، تیسرے دن اللہ نے پیڑ بنائے، چوتھے دن اللہ نے بیماریوں اور مصیبتوں کو بنایا، پانچویں دن اللہ نے نور یعنی روشنی کو بنایا، چھٹے دن اللہ نے جانوروں کو زمین میں پھیلایا، ساتویں دن عصر سے مغرب کے بیچ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ جنوں کو بھیج چکے تھے، مگر انہوں نے وہاں بہت فساد کیے، ایک دوسرے کا خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا اور جنوں کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا گیا۔ جنوں میں ایک عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا۔ فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس رہ گیا۔ اب اللہ نے انسان کو بنانے کے بارے میں سوچا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ کا دین عبادت کرے۔ فرشتوں جنوں کا حال دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو، جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہے ہیں یہ اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لائے، تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی کتھئی، اس لیے کہ انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، اسے بھگویا گیا تو وہ طین بن گیا، پھر اس میں سے لیس اٹھنا شروع ہو گیا، ایسی مٹی کو صلصال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں ہے کہ 40 سال آتا ہے، اللہ علام، وہ مٹی سوکھی تو کالی ہو گئی، اس میں سے بدبو آنے لگی، ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی ہے، ایسی مٹی کو فخار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جب جب انسان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں کہ ایسی مٹی سے بنایا، دیکھو تم کیا چیز تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 7 فیٹ ہاتھ کے برابر تھے۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بن کر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا، تو ابلیس ان کے پاس چکر لگاتا، انہیں ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔
کہتا اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ فرشتوں نے سوچا یہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ہم سے زیادہ عزت والی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ نے فرمایا رحمکا ربک، یعنی تجھ کو تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا اور اس میں غور و فکر کرنے لگے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی، پھر روح ٹانگوں تک پہنچی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کا یہ وجہ بتایا میں سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی لیکن ایک وقت مقرر تک۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ سب پر کہا۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کیں اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ سے ہمیں دیا۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا، وہ جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس، جب اللہ نے سب کو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، بہت عبادت گزار تھا، اس لیے بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا تھا اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس تو نے میری نافرمانی کیوں کی اور تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے کہ میں زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔
جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا میں آدم اور آدم کی اولادوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور تیری عبادت کرنے سے روکوں گا۔ میں انسانوں کو گناہوں کو ان کے لیے اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ سوائے تیری مخلص بندوں کو وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نکل جا یہاں سے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانے گا اور تیرا ساتھ چلے گا میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندے جو میرے شکر گزار ہوں گے اور میری عبادت کریں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ جنت سے نکلنے کے بعد ابلیس کو آدم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہوا تو میں اب ان کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا۔ ادھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جنت کا لباس پہنایا تھا۔ وہ جہاں چاہتے جنت میں گھومتے، جہاں چاہتے کھاتے پیتے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے جنت میں کافی عرصہ تنہا بسر کیا اور آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے، تنہا اور وحشت محسوس کرتے تھے۔ آخرکار جب ایک روز سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک عورت کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا۔ پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے جواب دیا عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ وہ بولی آپ کے لیے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت کے پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس تم اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس پیڑ کا پھل کھا لو جس کے لیے اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ کہا کہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتے کی طرح۔ ایک دن دونوں اس کے وسوسے میں آ گئے اور وہ پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جنت کے پیڑوں کے پتے خود پر چپکانے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ اب اللہ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، انسان اور شیطان۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا، وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جب تم کو میری ہدایت پہنچے تو جو اس کو مانے گا اس کو قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی ڈر ہوگا جہنم کا، لیکن جو نہیں مانے گا، ہدایت کو جھٹلائے گا، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا۔ اللہ عالم اس کی الگ الگ روایت ملتی ہے۔ وہ بہت شرمندہ تھے، اپنی غلطی پر توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملے۔ یہ روایت بھی سوری نہیں، اللہ علم پھر دنیا شروع ہوئی۔ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا۔ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا، انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔
کہتے کرتے اور جانوروں کو پالتے ہیں۔ اسی پر اللہ نے قرآن میں کہا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابل اور حابل۔ قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ کم خوبصورت تھی۔ قابل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابل کھیتی کرتا تھا اور حابل بہت ہی نرم مزاج کا تھا اور وہ بکریاں سنبھالتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے وہ صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تھی تو ایک آگ آتی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ قابل نے اپنے سبھی جانوروں میں سے جو سب سے اچھا جانور تھا وہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابل نے ایسا نہیں کیا، اس نے اپنی فصل میں سے زیادہ اچھی سبزیاں نہ لے کر اور جو تھوڑی بیکار سبزیاں تھیں وہ پیش کیں۔ آگ آئی اور حابل کی قربانی کو کھا لیا۔ اس پر قابل بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر قابل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر قابل نے حابل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور وہ مر گیا۔ اب قابل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حابل کی لاش کا کیا کریں، کیونکہ ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، انہوں نے بھی ایسی ہی لڑائی کی اور ایک نے ایک دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر پہلے نے گڈھا کھودا اور اسے دفنا دیا۔ اسے قابل نے بھی ایسا ہی کیا اور جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا اور بس گیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابل سے ملتے گئے۔ آدم علیہ السلام کو جب حابل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت تکلیف میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے شیش علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنایا جو انہی کے بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 صحیفے اتارے، اس میں سے 50 شیش علیہ السلام کو دیے۔ جب آدم علیہ السلام 960 سال کی عمر کے ہو گئے تو بچوں سے کہا مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، ان کی موت کا وقت قریب ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، ورنہ ان کی عمر 1000 سال تھی۔ فرشتوں نے روح قبض کی، غسل دیا اور خوشبو لگائی اور دفنایا۔ ان کی موت کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسی ہی اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کریں۔